ہے، کیوں اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کرے تو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، مگر تھا اعتراض، تھی ایک شکایت کے جواب میں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، بہت بڑی فضیلت ہے شکایت کے جواب میں۔ اب ہم آپ غیب تو نہیں جانتے ہم یقیناً، لیکن اگر پیر صاحب کا حوالہ نہ ہو اور میں کہہ بیٹھوں کہ شکایت کے جواب میں یہ حدیث دی، تو پھر میرا تو یعنی سب سے بڑے گستاخ سے نیچے لقب نہیں ملے گا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کہتے ہیں شکایت کے جواب میں۔ تو یہ مولا علی کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا۔ اور پھر اگلے صفحے پر کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر آپ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لیے سند نہیں سمجھتے تھے، تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ جب خود جن کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا وہ سند نہیں سمجھتے تھے اس کو کہ میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی پہلے ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور وہ بھی میں سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے چمٹ کے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث کیا تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا، یعنی جو میں نے گفتگو کی تمہید میں کہا کہ لفظ مولا سے مراد خلافت بلا فصل، یہ خود مولا علی بھی نہیں مانتے اپنے لیے، یہ سارے صحابہ نہیں مانتے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بعد جو چند دن مزید گزرے اور آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آخری مرتبہ بیمار ہوئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے خلافت کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہے، ایسا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دے کر اس سے آگے رزلٹ یہ نکالا جو صفحہ 34 پہ تصفیہ میں لکھا ہے۔ یہ جلد نمبر 3 صحیح بخاری شریف 1086 صفحہ اس کا اور حدیث نمبر 4447 ہے۔ یہ اس بات کی دلیل میں دینے لگا ہوں بخاری شریف سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کو اپنی فضیلت تو سمجھتے تھے مگر اپنی خلافت بلا فصل کی سند نہیں سمجھتے تھے، یعنی جو معنی گھڑا ہے روافض نے، معنی صحیح ہو تو آگے عید صحیح ہو، اور اگر معنی ہی صحیح نہ ہو تو عید تو کیا وہ بیان کرنا بھی جرم ہے۔ صحیح معنی کی عید روز مناؤ، لیکن جو معنی ہی صحیح نہ ہو اس پر تو آگے ایک لفظ بھی اس کی حمایت کرنا یہ ایک جرم برابر کا بنے گا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ایک اسلام پہ حملہ کیا تھا ایک چیز گھڑ کے، یہ بھی انہی کے ساتھ نتی ہو رہے ہیں، اور اوپر نام حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پاس تھے، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس وقت صبح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس موقع کی بیماری کے موقع پر رات پاس رہ کے عیادت کے لیے دیکھ بھال کے لیے صبح جب باہر نکلے، فقال الناس، تو لوگوں نے پوچھا یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو الحسن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ نے صبح کیسے کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باریا، الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، جیسی حکم بھی ہے کہ جواب ایسے ہی دینا چاہیے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فقال له انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا وانی واللہ لارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی تجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں، ہمارا جو خاندان ہے خاندان عبد المطلب، میں بڑے جب دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو مجھے پتا ہے ان کے احوال کا۔ تو کہنے لگے کہ واللہ لارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفی من وجہی ھذا انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کہ بنی عبد المطلب جس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھ کے، تو یہ نہایت افسوسناک بات میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت طبیعت کی صورتحال ہے، تو سرکار دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی اب واپس صحت نہیں لوٹے گی۔ میں جو عبد المطلب بنی عبد المطلب کے چہرے جانتا ہوں، تو کیا ہے، اذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کچھ حتمی فیصلے اس وقت کروا لینے چاہیے۔ سرکار ہوش میں ہیں ابھی، اور بعد میں کون خلیفہ ہوگا؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اب فیصلہ کروا لیں تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَلْنَسْأَلْهُ اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْنَسْأَلْهُ، علی میرے ساتھ چلو، ہم سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سوال نماز روزے کا نہیں تھا، کیا تھا؟ فی من ھذا الامر، کہ یہ خلافت کس کی ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے پوری کائنات کے اندر، آخری امت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، آگے دشمنوں سے اتنی جنگیں ہیں اور آپس میں اتنے اتحاد کی ضرورت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیتے ہیں جا کر۔ یہ وجہ ہے کہ پیر میر علی صاحب کہتے ہیں اگر 40-50 دن پہلے اگر غدیر خم پر اتنا بڑا جلسہ ہوا ہوتا اور من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، خلافت کی سند ہوتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر اب پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یعنی یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اردو کے الفاظ یہاں اس سے پہلے لکھے، اور میں وہ بخاری شریف سے نکال کے پیش کر رہا ہوں، اور اتنے نہیں آگے بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کان فینا علمنا ذالک، کہ اگر خلافت ہماری ہے، یعنی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا حضرت عباس ہوں، خواہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم دونوں میں سے اگر کسی کی ہے تو پھر علمنا ذالک، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اور اگر بنی عبد المطلب کے پاس نہیں خلافت، ہمارے علاوہ ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، کوئی اور ہیں، تو علمنا ہو، پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ نہیں کہ پھر ہم رکاوٹ ڈالیں گے، علمنا ہو، ہم جان لیں گے، پتہ تو چل جائے گا نا۔ تو یہ دو آپشن بیان کر رہے تھے
تو اگر اتنا بڑا جلسہ ہو چکا تھا کہ جس کی اب عید منانے کی بھی ضرورت ہے، تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم جا کے پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بات جو پیر میر علی صاحب نے لکھی اور ساری امت لکھتی آئی ہے، پیر میر علی صاحب کا اس لیے نام لے رہے ہیں کہ اس وقت سید کارڈ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ماننی ہے، کوئی سید پیش کرو۔ تو اب محبوب کا معنی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے، لیکن خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، حدیث غدیر کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جس وقت ہاتھ پکڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا فقال علی ان واللہ لئن سالناہا، خدا کی قسم اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا خلافت کے بارے میں کہ خلافت کس کی ہے، فمنعناہا، اگر ہمارے سوال کرنے پر سرکار نے منع کر دیا کہ تمہاری نہیں، لا یؤتینا الناس بعدا، تو پھر تو آگے بعد میں اپنی مشاورت کے لحاظ سے بھی چانس ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی سرکار اگر بیان کیے بغیر چلے گئے تو پھر ہے کہ صحابہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں، تو وہ فیصلہ پتہ نہیں کس کے بارے میں ہو، لیکن اس میں جو متوقع امیدوار ہوں گے صحابہ کے نزدیک ہمارا بھی ہوگا۔ اور اگر آج سرکار نے منع کر دیا تو پھر تو امیدواروں میں بھی کوئی ہمیں نہیں سمجھ رکھ سکے گا کہ سرکار تو یہ نام تو خود نکال گئے ہیں، لفظ بخاری کے ہیں۔ کیا کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ لئن سألناہا، اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال کیا، اپنے لیے نہیں، مطلقاً کہ کس کی ہے، اور آگے احتمال تو یہ بھی ہے کہ سرکار یہ فرما دیں جس کی دیا تم نہ مانگو، اگر سرکار نے منع کر دیا فَمَنَعْنَاهَا تو لا يُؤْتِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَ، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ یہ جملہ بھی اس نقطہ نظر میں سنو کہ ان کے دل میں ذاتی اقتدار یا دولت یا حب دنیا کے لحاظ سے 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا۔ مطلب خلافت کا دین کی خدمت تھی کہ وہ کس کو یہ بھار کس کے کاندھوں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا کہ یہ خدمت کر کے بھی تو ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، تو اگر پوچھنے پر منع کر دیا گیا تو پھر ہمارا تو اس خدمت کے لحاظ سے نیکیوں کا حاصل کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اگر سرکار نے منع کر دیا تو پھر آگے جب اجلاس ہوگا صحابہ کا تو پھر لوگ اس سے منع کر دیں گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خدا کی قسم میں تو خلافت پوچھنے نہیں جاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھنے میں نہیں جاؤں گا۔ اب اگر کچھ بھی مطلب ہوتا خلافت والا من کن تو مولا میں، تو فرماتے ہیں چچا یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہو، ہمارے فیصلے تو من کن تو مولا میں ہو گئے ہیں۔ اور غدیر خم والی حدیث گواہ ہے، سب کچھ اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کا، وہ کون سکتا ہے کوئی دوسرا کسی کا نام لے، سارے صحابہ ان کے سامنے ہمارا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ہرگز مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کن تو مولا فعلی مولا، سچی حدیث کے سچے لفظوں میں سے لفظ مولا کا خود بھی یہ مطلب نہیں مانتے تھے جو روافض نے گڑھا اور پھر اس پر عید غدیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس پر جو ہے مزید ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حدیث برحق ہے، لفظ برحق ہیں، سند برحق ہے، مگر جو معنی لے کر خلافت بلا فصل
کا مطلب نکال کے پھر آگے اس کا جشن منانا چاہتے ہیں، وہ معنی